حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کے گورنر کے دربار سے واپس آئے تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں، صحابہ کرام و خاندان اہل بیت کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہیں ٹھہرتے ہیں، مکہ، عراق اور کوفہ سے لوگوں کو مشاورت کے لیے بلاتے ہیں اور یزید کے سامنے بالکل بیعت نہیں کریں گے اور مزاحمت کا طریقہ کار اپناتے ہیں۔ اس پر امام علی مقام نے کہا کہ تم لوگ مجھے کہتے ہو کہ میں مدینہ منورہ میں رہوں اور ادھر عبد المالک بن مروان جنگ کے لیے تیار بیٹھا ہے اور وہ مدینہ کی پاک سرزمین کو خون میں رنگین کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا دروازہ تاریخ میں 2 دفعہ بند ہوا ہے۔ ایک دفعہ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے لیے روانہ ہوئے، اور دوسرا جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے تو ادھر سے کوفیوں نے خط لکھنا شروع کر دیے۔ وہ خط 1 2 یا سینکڑوں کی تعداد میں نہیں تھے، بلکہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ وہ 3 بوریاں بھر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے گئے، جو خطوط ان کو کوفیوں کی طرف سے لکھے گئے۔ اور ان خطوط میں نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے آنے کی دعوت دی گئی، بلکہ یہاں تک لکھا گیا کہ اگر آپ کوفہ تشریف نہ لے کے آئے تو کل بروز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو شکایت کریں گے کہ ہمیں تو کوئی لیڈ کرنے والا ہی نہیں تھا، اس لیے ہمیں مجبوراً ظالم یزید کی بیعت کرنی پڑی۔ تو اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں لوگوں کو جمع کیا، مشورہ کیا۔ تمام صحابہ کرام نے منع کیا کہ آپ بالکل کوفے کی طرف نہ جائیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بالکل کوفے جاؤں گا، اور کیونکہ میرا یہ تمام مشن دین کی سربلندی کے لیے ہے اور میں کسی بھی طرح سے واپس نہیں پلٹوں گا۔ بہت ساری کوششیں کرنے کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ مان گئے کہ چلیں ٹھیک ہے، میں یہ بات مان لیتا ہوں اور میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، وہ جا کے وہاں پہ صورتحال کا جائزہ لیں گے اور جائزہ لینے کے بعد مجھے واپسی خط لکھیں گے اور اس خط کے بعد ہم یہاں سے جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا گیا۔ یہ بہت بڑی ایک دردناک الگ سے سٹوری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے گئے، یہ بہت بڑی لمبی سٹوری ہے، لیکن مختصر یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو وہاں کے کوفہ کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، جو کہ اہل بیت سے بہت محبت کرتا تھا۔ اور پہلے ہی دن حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں پہ پہنچے تو ایک دن میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ 17,000 لوگوں نے بیعت کی۔ 2 سے 3 دنوں میں یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ 40,000 بندوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور حضرت مسلم بن عقیل کو یقین دلایا کہ آپ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیے، ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں اور یزید کی حکومت کا نہ صرف قلع کما کریں گے، بلکہ یزید کیونکہ ایک فاسق ہے، وہ کافی ساری اس میں غلطیاں ہیں، اس لیے ہم اسلام کو بدنام نہیں ہونے دیں گے اور یزید کا مزید اس کو بالکل اس کی حکومت نہیں چلنے دیں گے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل ادھر یزید کے جو حامی تھے کوفہ میں، انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ تو نے جو یہاں پہ گورنر لگایا ہوا ہے وہ تو اہل بیت کا بہت زیادہ چاہنے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 2-3 دنوں میں 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں۔ تو اگر مزید یہ گورنر رہا تو کچھ دنوں میں پورا کوفہ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلا جائے گا۔ یزید کو جیسے ہی یہ خط پہنچا تو اس نے فوری طور پہ
ساتھ والے صوبے کا جو گورنر تھا عبداللہ ابن زیاد، اس کو حکم جاری کیا کہ اس کو ایک اور صوبہ کوفہ بھی دے دیتے ہیں اور ساتھ میں کوفے کا گورنر بھی بنا دیتے ہیں، اور اس کو مکمل پلان دے کے بھیجا کہ جلدی سے جائیں نعمان بشیر کو معزول کر کے وہاں پہ حضرت مسلم بن عقیل کو نہ صرف شہید کرنا ہے بلکہ کوفیوں کو ڈرانا بھی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ عبداللہ ابن زیاد رات کی تاریکی میں آدھی رات کوفہ پہنچا۔ کوفہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے جناب نعمان بن بشیر کو فوری طور پہ معزول کیا، اور اس کے بعد راتوں رات کوفہ کے وڈیرے اور جو بڑے بڑے وہاں کے سردار تھے ان کو بلوایا، اور ان کو یہ حکم جاری کیا کہ اگر حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دو گے، حضرت امام حسین کا ساتھ دو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ جس رات کوفہ میں عبداللہ ابن زیاد نے گورنری سنبھالی، اس سے اگلے دن ظہر کی نماز میں حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے تقریباً 7,000 لوگ رہ گئے تھے، اور اس کے بعد جو عصر مغرب کی نماز تھی، مغرب کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل نے جب نماز کی نیت کی تو اس وقت 11 صفیں تقریباً 7 سے 8,000 لوگ اس نماز میں موجود تھے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے جیسے ہی سلام پھیرا تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور گورنر ہاؤس لے جایا گیا۔ عبداللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس میں ایک بہت بڑا مینار جو بنایا ہوا تھا وہاں سے اوپر سے لے جا کے حضرت مسلم بن عقیل کو نیچے گروا دیا، جس سے حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کی لاش کو گورنر ہاؤس کے باہر لٹکوا دیا، اور پورے کوفے والوں کے لیے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں بولے گا یا ان کی حمایت کا سوچے گا تو ان کا حشر بھی ایسا ہی ہوگا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل شہادت سے ایک رات پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ چکے تھے کہ آپ یہاں کوفہ آ جائیں، یہاں پہ لوگ آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ خط ملا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ایک شاعر ملا جس کا نام فرزق تھا۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت نہ کرے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شاعر نے منع بھی کیا کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، کیونکہ ان لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ مگر امام عالی مقام نے کہا میں اب کسی بھی طرح سے اپنا فیصلہ واپس نہیں لوں گا۔